مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے، کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی، اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کی جانی چاہیے. لوگ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی. اسی لیے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا، اگر غلطیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے غلطیاں سدھاری جا سکتی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاء اللہ کئی راجاؤں کو دیے اور انہیں خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی. کئی راجاؤں کو لکھا، نگس آف ابیسینیا، ایجپٹ کے راجا کو، پرشیا کے راجا کو، ایمپرر ہیراکلیس یمن کے راجا کو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی. اور ایک خط موجود ہے کوپٹاکی میوزیم میں ٹرکی میں، جس میں قرآن مجید سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے کہ مسلم ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم راجاؤں کو دی. کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا، کئی راجاؤں نے اس خط کو پھاڑا، اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم ہیں جو عرب ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے. 90 لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے، وہ کاپٹک کرسچن ہیں، ان کی مادری زبان ہے عربی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے؟ کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسخہ دیں گے ان کو. اسی لیے یہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا تھا، نہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے. اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماؤں کا کام ہے، یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں، اللہ تعالیٰ 4 بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں، سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کون آپ میں سے جو ہدایت نہ پائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. تو آپ کن کی بات مانیں گے؟ آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہیے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 242 میں لعلکم تعقلون، پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے؟ کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے، مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے
تو اب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، یعنی عالموں سے پوچھو۔ اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ حجام سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنسدان سے، کیونکہ سائنسدان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں۔ اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈیسن کے بارے میں تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے۔ اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے، آپ جاننا چاہتے اس کے معنی یا جاننا چاہتے نزول قرآن، تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو 7 سال یا 14 سال دارالعلوم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں۔ تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم رکھتے ہیں۔ اور مجھے یاد آ رہی ایک مثال پروفیسر کیت مور کے بارے میں کہ سن 1980 اور 1990 کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں، ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجیکٹ ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتیں ہیں اور حدیث ہے، ان عربوں نے اسے اکٹھا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیت مور کے سامنے پیش کیا۔ پروفیسر کیت مور اس وقت سن 1980 میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبریولوجی کے، اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے۔ اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پروفیسر کیت مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر 100% صحیح ہے، لیکن چند آیتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور 2 ایسے آیتیں تھی جو پہلی 2 آیتیں نازل کی گئی تھی سورہ اقرا میں، سورہ علق میں، آیت نمبر 1 اور 2، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوترے سے جو لٹکتا ہے، جو جونک جیسا ہے۔ علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک معنی ہے خون کا لوتڑا، ایک معنی ہے لٹکنا، اور تیسرا معنی ہے کہ لیچ لائک سبسٹنس، اردو میں کہیں گے جوک۔ تو پروفیسر کیت مور نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو، بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، ایمبریو وہ جونک جیسا لگتا ہے کہ نہیں۔ تو پروفیسر کیت مور نے اپنے لیبارٹری میں ایک پاورفل مائکروسکوپ کے اندر ایمبریو کو دیکھا اور سائیڈ میں اس نے جوک کی تصویر لی، اور وہ چونک گئے کہ آپس میں کتنے آئیڈینٹیکل تھے، وہ یکساں تھے۔ پروفیسر کیت مور کو تقریباً 80 سوالات پوچھے گئے تھے قرآن اور حدیث میں، جتنے بھی ایمبریولوجی کے بارے میں حدیث تھی اور آیتیں تھے، ان کو پوچھنے کے بعد پروفیسر کیت مور نے کہا اگر آپ یہ سوالات مجھے 30 سال پہلے پوچھتے، یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے، تو شاید میں 50% سے زیادہ جواب دے نہیں پاتا، کیونکہ ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا نیا برانچ ہے جو ابھی وجود میں آیا اور ابھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے۔ اور پروفیسر کیت مور نے جو بھی نیا علم حاصل کیا قرآن اور حدیث میں سے، انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب میں لکھا، 3rd ایڈیشن میں، دا ڈیولپنگ ہیومن ایک کتاب ہے جو ہم میڈیسن میں پڑھتے ہیں 1st ایئر میں، اور اچھے مارکس حاصل کرنے کے لیے ہم کیت مور کی کتاب پڑھتے ڈیولپنگ ہیومن۔ تو انہوں نے 3rd ایڈیشن لکھا اور یہ نیا علم جو حاصل کیا اس کے اندر ایڈ کیا، اور الحمدللہ اس کتاب کو سب سے پہلا انعام ملا اس سال، سب سے بہترین کتاب جو ایک لیکھک نے میڈیسن کے بارے میں لکھا ہو۔ اور اس کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں بعد میں کیا گیا ہے۔ اور پروفیسر کیت مور نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں، کوئی بھی مجھے اعتراض نہیں ماننے کے لیے
کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے. جب بھی آپ کوئی ایک مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول. انسٹرکشن مینیول مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے اوپر ایک کتاب آتی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. مثال کے طور پہ اگر آپ ڈی وی ڈی پلیئر خریدیں گے تو ڈی وی ڈی پلیئر کے ساتھ آئیں گا انسٹرکشن مینیول. ایک کتاب دی جائیں گی آپ کو جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے. اور اس میں لکھا ہے اگر آپ کو ڈی وی ڈی پلے کرنے کا ڈی وی ڈی ڈالو اور پلے کا بٹن دباؤ. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو F5 بٹن دباؤ. سٹاپ کرنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ. سکپ کرنے کا ہے تو سکپ کا بٹن دباؤ. اونچائی سے مت گراؤ نہیں تو ٹوٹ جائیں گی. پانی میں مت ڈالو نہیں تو خراب ہو جائیں گی. یہ انسٹرکشن مینیول ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ انسان کو میں مشین کہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں وہ ہے انسان. اور جتنی پیچیدہ مشین اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. تو کیا اس انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں ہے؟ جب چھوٹی مشین رہتی تو انسٹرکشن مینیول آتا ہے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کے لیے, آپ کو ماننا پڑے گا سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں, کیا اس کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں؟ انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن. قرآن مجید انسانوں کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے. ہمارے خالق, ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا بہتر ہے, کیا فائدے مند ہے, کیا نقصان دہ ہے, یہ انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں لکھی ہے. جب سب سے پہلی بار آٹو موبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی بہت سالوں پہلے, 50 60 یا 100 سال پہلے, سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئی تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے. تو کمپنی کیا کرتی تھی, گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی. جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا؟ 50 یا 100 سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئی تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی. تو ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا, گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا. تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو, مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے. نواب صاحب تیش میں آ کے کہتے گاڑی کو فوراً صحیح کرو, مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے مجھے 10 کلو شہد چاہیے, 20 لیٹر دودھ چاہیے, 30 کلو اصل گھی چاہیے اور 40 کلو رائس چاول, وہ بھی باسمتی چاول. تو نواب صاحب کیا کرتے, گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ڈرائیور کو 10 کلو شہد دیتے, 20 لیٹر دودھ دیتے ہیں, 30 کلو اصل گھی اور 40 کلو باسمتی چاول دیتے ہیں. یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے اور آدھے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے اس کو چاہیے شہد, دودھ, چاول اور گھی, کیا آپ اسے دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ دیں گے؟ بھگا دیں گے, لات مار کے بھگائیں گے. کیونکہ آپ بھلے میکینک نہیں ہیں, آپ کم از کم اتنا تو جانتے گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی, شہد سے نہیں چلتی, چاول سے نہیں چلتی, گھی سے نہیں چلتی. آپ میکینک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے. تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا.